مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 708 ہجری میں پیدا ہوئے اور 808 ہجری میں وصال ہوا ہے، اور بعض روایات میں 96 برس کی ہیں، لیکن تقریباً 100 سال کی عمر، 25 سال کی عمر میں اپنا عزیز وطن، پیدائشی وطن، اپنے ماں باپ کا وطن چھوڑا ہوا یہ مرد قلندر باقی 75 سال کی عمر میں کبھی بھی اس طرف کا رخ نہیں کیا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں ایک بار جس چیز کی لذت نکل گئی اسے دیکھنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں، دیکھنا بھی اس کے لیے وہ ممنوع سمجھتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ جب نکلے تو اس کرسی کو ختم کر کے جو نکلے، چھوڑ کر کے نکلے، یہ تارک السلطنت کہتے ہیں۔ پورے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صرف 2 ولی ایسے گزرے جنہوں نے بادشاہت کو چھوڑا ہے، ایک حضرت ابراہیم بن ادھم، دوسرے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ۔ وہ بلخ کی بادشاہت چھوڑ کر نکلے تھے اور یہ سمنان کی بادشاہت چھوڑ کر، دونوں کے حال ایسی ہی ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نکلے اور گدڑی پہن کر کے دریا کے کنارے بیٹھے رہتے تھے۔ ایک وقت تھا جو کرسی پر بیٹھتے اور ایک وقت ایسا کہ پتھریلی زمین پر دریا کے کنارے بیٹھے رہتے۔ مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ شاہی سواری پر سوار ہونے والے، لیکن جب سمرقند کا سفر کر رہے ہیں پیروں میں چپل تک نہیں تھے۔ یہ زہد آپ نے فرمایا، مجبوری نہ کہو اس کو، یہ مجبوری نہیں تھی، اپنے رب کی رضا کے لیے دنیا کا ترک تھا۔ جب آپ سمرقند کے راستے سے لاہور تشریف لائے تو لاہور میں حضرت سید جلال الدین بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے، جن کو مخدوم جہانیاں جہاں گشت کہا جاتا ہے، اوچھ شریف میں آپ تشریف لائے۔ حضرت مخدوم سید جلال الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کا پرتپاک استقبال فرمایا، اپنی خانقاہ میں 3 دن تک ٹھہرایا۔ اس وقت کے وہ غوث تھے حضرت سید جلال الدین بخاری، اپنی خانقاہ میں 3 دن رکھا اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ فرزند اشرف تمہارا انتظار کسی اور بزرگ کے ہاں ہو رہا ہے، تم کسی اور کی امانت ہو۔ کون ہے وہ بزرگ؟ مخدوم علاء الدین پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو بنگال کی مالدہ کی سرزمین پر آج بھی آرام فرما ہیں۔ یہ اس زمانے کے قطب الاقطاب تھے، قطب الاشراف تھے۔ اس وقت حضرت مخدوم علاء الدین پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی کے انتظار میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان کو رخصت کیا کہ آپ جائیں بنگال کی سرزمین پر۔ وہاں سے پیدل چلتے ہوئے نکلے۔ لاہور کی سرزمین کہاں ہے، بنگال کہاں ہے، پیدل سفر کیا۔ بہار کے راستے سے ہو کر گزر رہے تھے۔ بہار میں ایک علاقہ منیر ہے، یہاں ایک بزرگ ہیں مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام پاک کا اثر ایسا ہے، آج بھی میرے خود اعمال میں موجود ہے کہ چیچک کسی کو ہو جائے، چیچک کی بیماری، حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کا نام لے لو، وہ چیچک ختم ہو جاتی ہے۔ ان کے نام میں تاثیر ہے۔ وہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جو وصیت فرمائی تھی، وہ وصیت کیا تھی سنیں۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا گزر بہار کے اسی منیر علاقے سے ہو رہا تھا۔ وہاں دیکھا جنازہ رکھا ہوا ہے اور ہزاروں کی بھیڑ ہے، صفیں لگی ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، بڑے بڑے تاجور وہاں پر کھڑے ہیں، لیکن جنازہ پڑھانے کے لیے کسی کا انتظار ہو رہا ہے۔ اسی سفر پر مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنازے میں حاضر ہوئے۔ پوچھا کس کا ہے؟ کہا یہ مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کا ہے۔ کہا کہ جنازے میں میں بھی شریک ہوتا ہوں۔ ان سے پوچھا گیا کہ پھر پڑھایا کیوں نہیں جا رہا ہے؟ لوگوں نے کہا جو مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کے خلفاء تھے، مریدین تھے، علماء تھے، انہوں نے کہا ہمارے شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ وصیت تھی کہ میرا جنازہ تیار کر کے ایک کھلے میدان میں رکھنا، تم دیکھنا مغرب کی طرف سے رسول اللہ کا ایک شہزادہ آئے گا، آل رسول آئے گا، وہ کالی ایک چادر اپنے اوپر اوڑھا ہوگا اور وہ 7 قراتوں کا قاری ہوگا، حافظ ہوگا۔ اور یہ تک انہوں نے بتایا مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے خلفاء سے، تم میں سے کوئی بھی جنازہ پڑھانے کی جرات نہ کرنا، میرا جنازہ وہ سید الاشراف پڑھائے گا جو اپنی ایک سلطنت کو چھوڑ کر آ رہا ہوگا۔
बादशाह छोड़ कर आ रहा होगा। मखदूम अशरफ समनानी से जब लोगों ने कहा, आपने फरमाया जिस अशरफ का उन्होंने तज़किरा किया है वो मैं ही हूँ। सारे उलमा व सुलहा ने आपके हाथ पर हाथ रखा और आपको आगे बढ़ाया। हजरत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का जनाजा आपने बशारत के एतबार से खुद पढ़ाया, फिर वहां से आपने फिर सफर फरमाया। अजीजों, मैं आज तफसील जिक्र करूंगा मेरे मखदूम समना रहमतुल्लाह तआला अलैह की। आप हजरत मखदूम अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की मुलाकात के लिए बंगाल मालदा जा रहे हैं। सफर बड़ा कठिन है, दरियाओं का भी सफर है, पहाड़ों का सफर है, जंगलात का सफर है। पैरों में सूजन आ चुकी थी, लेकिन सफर ये थकन कभी नहीं लाता था, थकान से चूर नहीं होते थे। सफर ही सफर है। हजरत मखदूम अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी खानका में इनका क्या हाल था? अल्लाह अल्लाह, बड़े बड़े मुजाहिदे करने वाले लोग। वहां पर हाल ये था कि लोग 15 साल 20 साल तक मुजाहिदे में बैठे होते थे। अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के आस्थाने पर एक दिन दोपहर का वक्त है, ख्वाब में या जैसे ही आप नींद से बेदार हुए, बेकरारी के आलम में खड़े हो गए और अपने सारे लोगों से, मुरीदीन से कहा, बुए यार मी आयत, बुए यार मी आयत, मुझे मेरे यार की खुशबू आ रही है, मेरे अजीज की खुशबू आ रही है। लोगों ने कहा कि ये किसकी खुशबू है? कहा जिसके इंतजार में मेरी उम्र बीतती जा रही है, गालिबन वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। सारे लोग बिल्कुल तजस्सुस के शिकार हो गए। आखिर वो है कौन जिसके लिए मखदूम अलाउद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह अपना बिस्तर छोड़कर उठ गए, वजू फरमाया, सारे मुरीदीन खुलफा के साथ शहर से बाहर आए, शहर की सरहदों के पास आकर खड़े हुए तो देखा दूर तन्हाई का सफर करते हुए मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी रहमतुल्लाह तआला अलैह तशरीफ ला रहे हैं। चेहरे पर गर्द है, गुबार है और लिबास पूरे सफर की अलामतें बता रहा है, जगह जगह से कांटों से फट चुका है। मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह तआला अलैह जैसी आए, सारे मुरीदीन और खुलफा ने पूछा अपने पीर और मुर्शिद से, क्या ये वही है मुसाफिर? कहा हाँ, इसी की खुशबू मुझे शहर से बाहर तक ले आई है। आप खुद बाहर आगे बढ़ करके मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह तआला अलैह के चेहरे मुबारक को अपने सीने से लगाया, उनकी पेशानी पर बोसा दिया और पालकी मंगवाई। कहा कि इस सैयदजादे को पालकी पर बिठाओ। हजरत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह तआला अलैह अदब के लिहाज से आपने बैठने से इनकार किया। उसके बाद हजरत मखदूम अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह तआला अलैह खुद पालकी पर बैठे और इस शहजादे आजम को अपने साथ बिठाया, खानकाह ले आए और उसके बाद उस दिन जश्न का माहौल था। भला मुझे बताओ, कोई पीर अपने एक मुरीद का इंतजार कर रहा हो, कोई शेख अपने एक खलीफा का इंतजार कर रहा हो। हजरत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह तआला अलैह खानकाह में आए हैं तो मुरीदीन की बातें सुनो, क्या कहते हैं? कहते हैं बरसों बाद ऐसा लग रहा था ठंडी रातों में कोई एक सूरज तुली हुआ है, इसलिए कि जश्न का समा था, हर जगह उजाला ही उजाला था। दो चेहरे इतने चमकते थे, एक अलाउल हक पंडवी का, एक मखदूम सिन्ना का। दस्तरखान बिछाया गया है, दस्तरखान बिछाए गए, एजाज में रोटियां रखी गई, सालन लाए गए और वहां पान की गलोरियां पेश की जाती थी, पान खाए जाते थे। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह तआला अलैह दस्तरखान पर सामने बैठे हैं। अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह तआला अलैह सबसे पहला जुमला क्या फरमाया? औलिया का दस्तरखान भी कैसा होता है। कहा तश्त लाओ हाथ धुलाने के लिए, हम भी दस्तरखान पर हाथ धुलाते हैं। मखदूम सिन्ना से उनके शेख ने कहा, बेटा फरजंद अशरफ, अपने हाथ धो लो दुनिया की हर लज्जत से, दुनिया की हर लज्जत से हाथ धो लो। आपने हाथ धोते हुए अपने शेख से कहा कि हुजूर वाला, मेरे मुर्शिद गिरामी, आपका ये बेटा, आपका ये फरजंद दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जो कुर्सी होती है उस बादशाहत से ही हाथ धो करके आया है। और आपने हाथ धो करके दस्तरखान पर खाना शुरू फरमाया तो 4 लुकमे सबसे पहले, 4 लुकमे सबसे पहले मखदूम अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने हाथ से उनके मुंह में रखे और एक एक लुकमे पर कहा कि कौन कौन सा लुकमा था। एक तरीकत का था, एक मारिफत का था, एक असरार रमूज का था, एक हक्कानियत को पहुंचने वाला था। ये 4 लुकमे खिलाने के बाद अपना साफा, अपना अमामा निकाला, मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी के सर पर बांधा और कहा, बेटा फरजंद अशरफ, मैं जमाने से इस खिरके को संभाला हूं, सिलसिले चिश्तिया सुल्तान
غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے آیا ہوا یہ امامہ آج تک میرے پاس امانت تھا، اس سلسلے چشتیہ کی ساری امانتیں میں نے تمہارے سر پر رکھ دی، یہ خرقہ پوشی ہوئی، آج یہ دن یہاں سے خلافت ہی دے دی گئی، آپ نے بیعت بھی کیا۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خانقاہ میں تقریباً 12 سال تک گزارے، 12 سال تک۔ اس کے بعد اپنے پیر و مرشد سے اتنا لگاؤ تھا، ان کے بغیر وہ ایک پل بھی نہیں رہتے تھے۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی عمر کی 35ویں یا 37ویں سال کو پہنچے تو آپ کے پیر و مرشد نے کہا کہ اے فرزند اشرف، اب تمہارے اور ہماری جدائی کا وقت ہے، میں تمہیں اس امانت کو دے کر اس راستے پر بھیج رہا ہوں جو راستہ تمہارے انتظار میں ہے۔ تمہیں یہ ساری امانتیں اس لیے دی گئی ہیں کہ تم دین رسول کی تبلیغ کرو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی تشہیر کرو۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلایا اور جونپور کی سرزمین کی طرف اشارہ فرمایا۔ جونپور آج بھی اتر پردیش کا ایک علاقہ ہے، اور اس طرف اشارہ فرمایا، دسترخوان پر بیٹھ کر کے ایک علاقہ دکھایا جس کی ارد گرد تالاب ہے اور بیچ میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے۔ کہا اے اشرف، تمہارا یہ مضبوط قلعہ ہوگا، تم یہاں پر اپنا مسکن بناؤ گے۔ آپ نے اصرار کیا کہ حضور مجھے اپنے ساتھ اپنی صحبت میں رکھیں۔ آپ نے فرمایا یہ امانتیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ خلق خدا کو اس سے تم فیضیاب کرو، یہ صرف اپنے لیے نہیں ہوتی، خلق خدا کو تم اس سے فیضیاب کرو۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے پیر و مرشد سے فرماتے ہیں حضور جس علاقے میں آپ مجھے بھیج رہے ہیں وہاں پر ایک شیر ہے، اس شیر کے چنگل میں مجھے آپ بھیج رہے ہیں۔ آپ نے تھوڑی دیر تک انتظار فرمایا اور کہا شیر اگرچہ ہوگا لیکن تمہاری تربیت یافتہ ایک چھوٹا سا بچہ اس شیر کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، اولیاء کاملین کی باتیں ہیں، یہ بات میں سمجھ میں آتی ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے نکلے بنگال سے اور پھر سفر فرمایا۔ حضرت مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب جانے لگے تو وہاں پر ایک عجیب سا سما تھا، لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ساری رونقیں اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، ساری رونقیں۔ 37 سال کی عمر میں مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے پیر و مرشد سے خلافت اور سارے خرقہ وغیرہ لے کر کے نکلے تو آپ کے پیر و مرشد نے ہی آپ کو یہ لقب دیا کہ اب میرا یہ اشرف جہانگیر ہوگا۔ جہانگیر، یہ جہانگیر کا لقب آپ کے پیر و مرشد سے دیا گیا۔ اور وہاں سے نکل کر کے جب آپ تشریف لائے تقریباً ہندوستان کا آپ نے سفر فرمایا، کافی جگہوں کا آپ نے سفر فرمایا، اور الحمدللہ میں اس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں اور آپ بھی اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں کہ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدم پاک اس صوبے میں بھی پڑے ہیں۔ آپ گلبرگہ شریف تشریف لائے تھے، گلبرگہ شریف کی سرزمین پر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر بھی آپ نے چلہ کشی فرمائی، اور یہی وہ مقام ہے جب آپ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ایک خیمے میں الگ رہا کرتے تھے سفر میں، آپ کے خلفاء مریدین ساتھ ہوتے، آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد رشید، آپ کے خلف اکبر حضرت سیدنا عبدالرزاق نور العین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کے بھانجے بھی ہیں، وہ ساتھ رہا کرتے تھے اکثر۔ ایک رات کو دیکھا حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا خیمہ اتنا گرم لگ رہا تھا جیسے لگتا ہو کہ رات کے وقت سورج کی ساری تپش یہاں ہے، کسی کے داخل ہونے کی جرات نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس خیمے کے اندر موجود ہیں، لوگوں نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، پھر حضرت سیدنا عبدالرزاق نور العین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اجازت لے کر خیمے میں آتے ہیں، کیا دیکھا کہ پیشانی پر بڑے بڑے پسینے کے قطرات ہیں اور پیشانی تیز چمک رہی ہے اور آپ مصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی میں ایسی کیفیت کبھی کسی نے دیکھی نہیں تھی۔
تو لوگ حاضر ہو گئے. آپ نے پوچھا کہ حضور طبیعت پر کچھ بار ہے, کچھ بوجھ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں اے میرے عزیز, آج مجھے میرے رب کی طرف سے ایک بڑا اعزاز دیا گیا ہے, ایک بڑا اعزاز انعام دیا گیا ہے. کہا کہ وہ کیا چیز ہے؟ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر زمانے میں اولیاء کاملین میں ایک غوث ہوتا ہے, اس کی اجازت سے سارے لوگوں کو ولایت دی جاتی ہے. جو بھی ولی بنتا ہے وہ غوث کے تصرفات سے بنتا ہے. اللہ تعالیٰ غوث کو ولایت کے سارے خزانے دیتا ہے, وہ جسے چاہے ولی بنائے. ہر زمانے میں ایک غوث ہوتا ہے. اس زمانے کے غوث کا انتقال ہو گیا. مخدوم سنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس زمانے کے غوث کا انتقال ہوا. ہزاروں اولیاء کاملین غوثیت کے طلبگار تھے بارگاہ رب العزت میں, اور اللہ تعالیٰ نے وہ غوثیت کا مقام مجھے تفویض فرمایا. آپ کو غوثیت کا مقام دیا گیا. یہ وہ مقام ہے میرے عزیزو, اولیاء کاملین میں چند ہی بزرگوں کو ملتا ہے. اور آپ کو محبوب یزدانی کہا جانے لگا. محبوب سبحانی آپ نے سنا ہوگا, غوث اعظم کو کہا جاتا ہے. محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو کہتے ہیں. اور اسی طرح محبوب یزدانی حضرت مخدوم اشرف سمنانی کو کہا جاتا ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, یہ اتفاق سے نہیں ہوا. خانہ کعبہ کے پاس حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو شیخ اعظم کہتے ہیں, ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, خانہ کعبہ کے طواف کے پاس موجود ہیں. انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ایسا ہے طواف اتنی تیزی سے کر رہا ہے, چکر لگا رہا ہے. لوگوں کی بھیڑ بھاڑ, نہ وہ کسی کو دھکا دیتا ہے نہ کسی کو ٹچ کرتا ہے, لیکن آسانی سے نکلتا ہوا جا رہا ہے بہت تیزی سے. طواف میں ایسا نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں بغیر کسی کو ٹچ کیے کوئی طواف کر لے, بھیڑ بھاڑ. اور ایک شخص ایسا ہے کہ وہ بہت تیزی سے طواف کا سفر کر رہا ہے. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا جسم صرف دکھ رہا ہے اور خالی اس کی روح طواف کر رہی. جسم اگر ہے تو پھر ایک دوسرے سے ٹچ ہوگا, لوگ ہٹیں گے, دھکا مکی ہوگی, لیکن یہ بغیر کسی کو ہٹائے بھیڑ بھاڑ میں طواف بھی کر رہا ہے آسانی سے. جب طواف مکمل ہو گیا, شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس شخص کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور سلام کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے, آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں ابو بکر سبتی ہوں. یہ شیخ سیدنا ابو بکر سبتی تھے. شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی وقت سمجھ گئے کہ یہ کون ہے. ابو بکر سبتی اس وقت کے غوث تھے. کہا میں اس زمانے میں اس وقت کا غوث ہوں. کہا کہ حضور آپ کے بعد, کہا میرے بعد جلال الدین غوث ہوں گے, ان کے بعد مخدوم اشرف سمنانی غوث ہوں گے. یہ آپ کی غوثیت سے تقریباً 50 سال پہلے کی بات ہے یا 100 سال پہلے کی بات ہے, جب ہی آپ کے غوث ہونے کی بشارت دے دی گئی تھی, وہ بھی خانہ کعبہ کے طواف کے دوران. عزیزان گرامی, گلبرگہ شریف کی سرزمین پر آپ کو غوثیت کا تاج بھی رکھا گیا. اللہ تعالیٰ اس زمین سے ہماری وابستگی کو سدا قائم رکھے. سلطان مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب گلبرگہ شریف سے نکل کر پھر اتر پردیش کی سرزمین پر تشریف لائے, جونپور اس کا نام تھا. جونپور کی ریاست کہلائی جاتی تھی. ریاست جونپور مشہور ہے, یعنی جیسے ابھی یو پی پورا اسٹیٹ ہے, اس وقت ایک اسٹیٹ کا نام تھا جونپور. یہ گاؤں نہیں, آج وہ گاؤں بن کر کے رہ گیا ہے, پہلے ایک اسٹیٹ کا نام تھا, اس میں ضلع آتے تھے. جونپور آپ تشریف لائے. دیکھیں میرے عزیزو, بڑے سے بڑے اکابر اولیاء کاملین کے ساتھ آزمائشیں ہوئی ہیں. مخالفین, حاسدین, اعتراض کرنے والے ہر زمانے میں رہے, اور آپ کے ساتھ بھی رہے, جبکہ آپ کے چہرے پر اتنی جلال ہوتے تھے. اولیاء کاملین میں جو جلالی بزرگ ہیں ان میں سے مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ آپ اوحد الدین کہلائے ہیں. آپ مجرد رہے پوری زندگی, آپ نے شادی نہیں فرمائی, اس قلب میں کسی دوسرے کی محبت کو شامل ہی نہیں کیا. مخدوم سنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اس طرح کے جو بزرگان دین ہیں وہ عموماً جلالی ہوا کرتے ہیں, جیسے حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ.
کافی جلالی بزرگ تھے. آپ کے متعلق مشہور ہے حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس آپ کی خلافت نامہ لکھا گیا تھا. رات کا وقت تھا, چراغ کی روشنی میں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صابر کلیری کو کہا کہ پڑھ کر کے سناؤ. آپ پڑھنے لگے, چراغ بجھ گیا, اندھیرا ہو گیا. حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا سا اس چراغ کی طرف گھور کر کے یوں دیکھا اور چراغ بھڑک اٹھا, جل اٹھا. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلافت نامہ واپس لے لیا. کہا ابھی نہیں, اس طرح تمہاری آنکھوں سے نہ جانے کتنے جل جائیں گے, اور جلال کو کم کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو جلالی بزرگان دین ہیں ان میں سے مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ. لیکن حد ہے حاسدین کی, اس پائے کے جلالی بزرگوں کا بھی پیچھا نہیں چھوڑتے. لوگ آج پریشان ہوتے ہیں حاسدین سے. اتنے بڑے بزرگ کے حاسدین کا میں اگر آپ کو بتاؤں کیا کیا نہیں کیا آپ کے ساتھ. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت جونپور تشریف لائے, وہاں ایک بزرگ تھے چراغ ہند, جن کو صدر الدین چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالی, بڑے بزرگ ہیں. لیکن زمانے کا آپس کا معاملہ ہوتا ہے, میں بڑا تو بڑا کا معاملہ کبھی کبھار آ جاتا ہے. انسانی فطرت کا تقاضا ہے. وہ ان کا پرانا علاقہ تھا, ان کے مریدین تھے. اچانک مخدوم اشرف ان کے علاقے میں آئے. کچھ لوگوں کو تکلیف اسی بات کی ہوتی ہے میرے کھیت میں دوسرا کیوں چرنے آیا. ہوتا ہے 40 سال سے ہم پورے شہر کو سنبھال رہے تھے, اچانک یہ بکرا کہاں سے آیا. اس طرح کا حسد بھی آ جاتا ہے, یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے. چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ بھی ہیں, میں ان کی بیعت بھی نہیں کر رہا ہوں.